على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آ جائے تھوڑا سا۔ معزز سامعین، آج 1 مئی بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 202 ہے اور آج کا درس حدیث نمبر 1130 تا 1131 دو احادیث پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک سے کافی مسئلے مستنبط ہوتے ہیں، تو آپ ذرا خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 1130 ہے۔ حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی قال حدثنا الزہری قال اخبرنی عبداللہ بن کعب بن مالک الانصاری قال وکان کعب بن مالک احد الثلاثۃ الذی طیب علیہم۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ ان 3 لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے آ کر سچ بتا دیا کہ جی بالکل ہم کسی عذر کی وجہ سے نہیں رہے، بس سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو پھر ان کی توبہ کے کچھ مراحل ہوئے، وہ سورہ توبہ میں آپ وہ میرے دروس دیکھ لیں گے، اس میں پوری تفصیل مل جائے گی، اس وقت یہ موقع نہیں۔ بہرحال یہ ان 3 میں سے ایک ہستی ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں انا عباس اخبرہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کیا کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے اس بیماری میں جس میں آپ نے پردہ فرمایا، یعنی وہ بیماری جو آپ کی ظاہری وفات کا سبب بنی، اس میں حضرت علی پاک حضور سے عیادت کر کے پوچھ پاچھ کے باہر نکلے، تیمارداری فرما کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ تو جب یہ نکلے تو فقال الناس، تو لوگوں نے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن۔ ابو الحسن کیوں کہا؟ کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے لوگوں نے کہا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے فرمائی، یعنی کیا حال ہے ان کا۔ اب عرب والے یہ نہیں پوچھتے تھے جی وہ کی حال ہے جی، دردہ ٹھیک ہوئی ہے نہیں، وہ جی بخار نہ تھے، وہ یہ کہتے تھے صبح کیسے کی۔ اگر شام کو پوچھنا ہوتا تو کہتے تھے شام کیسے کی، یعنی کیا حال ہے، تو یہ پوچھا۔ تو قال اصبح بحمد اللہ بارئا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ آپ نے تندرستی کی حالت میں صبح فرمائی ہے، یعنی یہ حضرت علی نے جواب دیا لوگوں کو۔ تو قال فاخذ عباس بن عبد المطلب بیدہ، تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا عباس، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا قال ارأیتک، کہ تیرا کیا خیال ہے، واللہ افانت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، کہ تیرا کیا خیال ہے اپنے متعلق، اللہ کی قسم 3 دن بعد تو چھڑی کا غلام ہوگا۔ چھڑی کا، اب چھڑی کا غلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجھ سے کھڑا بھی سہارے کے بغیر نہیں ہوا جائے گا۔ کیوں کہا یہ بات آگے بتاتا ہوں، اس لیے میں نے کہا آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ یہ بات کیوں کہا کہ تو کھڑی عبد العصا، تو لاٹھی کا غلام ہوگا، چھڑی کا غلام ہوگا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَوْفَ
یتوفا فی مردہ ھذا، اور کہا کہ اللہ کی قسم بلا شک، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ اے علی تو لوگوں کو تسلیاں دے رہا ہے کہ لوگ غم نہ کریں، مگر 3 دن بعد جب حضور اسی مرض میں ہم سے جدا ہو جائیں گے تو تیری کمر بھی ٹوٹ جائے گی، غم کے مارے تجھ سے سیدھا کھڑا، تو بھی لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑا ہوگا۔ اب تو بڑی تسلی دے رہا ہے نا لوگوں کو کہ بالکل حضور ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار کی حالت تو سب کے سامنے تھی۔ تو اس پر حضرت عباس نے، اب دیکھیے یہ دونوں عمل ٹھیک ہے، بولو یہ دونوں عمل ہے کہ لوگوں کو تسلی دینا کہ حضور ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حضور، ہر حالت میں ہی حضور ٹھیک ہے۔ اب حضور کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا جی، تو ٹھیک ہے۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بھی چاچا، حضرت علی کے بھی چاچا، انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ تو دیکھے گا یتوفا فی مرضہ ھذا، اسی مرض میں حضور وفات پا جائیں گے۔ انی عارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، اور میں بے شک بنی عبد المطلب کے چہروں کے وقت وصال کی کیفیت کو پہچانتا ہوں، یعنی ہاشمیوں قریشیوں جب حضور جدا ہوں گے تو تمہارے چہروں پر کیا غم آئیں گے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے چاچا نے فرمایا کہ میں اس غم کی کیفیتوں کو ابھی سے پہچان رہا ہوں کہ ابھی تمہارا یہ حال ہے، تو جب سرکار پردہ فرما جائیں گے پھر تمہارا کیا حال ہوگا، لہذا میں تمہارے چہروں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب اگلی سنیے، یہ بات کیوں کہی؟ اس وجہ سے کہ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْنَسْأَلْهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرُ، کہ اے علی میرے ساتھ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ذرا اونچی پڑھا کریں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھلے پٹھان لکھ دینے جی کہ تواڈے اگے بھی کوئی بیٹھا ہوندا ہے کہ نہیں کلے ہی بولی رکھ دے ہو، مفتی طارق مسعود ورگو، تواڈی مہربانی کو ہوں لارا کر دیا کرو، انہوں نے پتہ لگے بھی ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے، ذرا کہو گا سبحان اللہ۔ چلو ہوں انہوں نے یقین ہو گیا بھی ہے 4 بندے، مولوی کلہ کافی نہیں رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی چلو حضور کی بارگاہ میں تاکہ ہم حضور سے سوال کریں، فَلْنَسْأَلْهُ، حضور سے سوال کریں فی من ھذا الامر، اس امر کے بارے میں۔ اس امر کی کیا مطلب کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو خلافت کی فکر پڑی ہوئی تھی، تو خلافت کوئی اسلام آباد والی حکومت نہیں سی، پورا دین چلانے کا سسٹم سی نا، تو حضور پردہ کریں گے دین تو قیامت تک چلے گا نا۔ اب یہ تو خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، حضور کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے، اور دوسرے ہاشمی سیدنا علی پاک سے کہ آپ چلیں ہم بات کریں حضور سے اس بارے میں اور سوال کر لیں۔ آگے سنیے، فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، کیونکہ اگر کوئی ہم میں سے خلیفہ بننا ہے، حضور نے بنانا ہے تو ہم جان لیں، اگر یہ ہمارے علاوہ ہے تو ہم آپ سے اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اگر حضور نے ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو واضح فرما دیں گے، نومینیٹ کر دیں گے کہ یہ خلیفہ ہیں، اور اگر ہم سے علاوہ کسی کو بنانا ہے تو پھر بھی ہم پوچھ لیں گے۔ کلمناہ فاوصى بنا، اور آپ ہمیں وصیت فرما جائیں کہ خلیفہ کون ہوگا، میرے بعد مصلی امامت پر کون ہو جائے، آپ وصیت فرما دیں۔ اب سنیے، انا واللہ ان سألناہ فمنعناہا لا یعطیناہا الناس بعدہ ابدا۔ تو حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، چچا اللہ کی قسم ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمیں خلافت کے معاملے سے روک دیا تو پھر کبھی بھی ہمیں کسی نے خلیفہ بنانا، ہمیں پھر کسی نے بھی امام نہیں بنانا۔ یعنی حضور کے مزاج کو حضرت علی جانتے تھے کہ جب سرکار نے اپنی زندگی میں 17 مرتبہ مصلی امامت پر ابو بکر صدیق پاک کو کھڑا کر دیا ہے تو اب سوال کرنے کی گنجائش کون سی رہ گئی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب تو کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہے؟ اب ہم جو سوال کریں
اور سرکار کسی اور کا نام لے دیں جبکہ نام لینے کی ضرورت ہے. ذرا سمجھے دانائی کی بات ہے. جب نام لینے کی ضرورت نہیں تو ہمیں سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی اور کا نام لے لیا حضور نے تو پھر ہم کبھی بھی حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر سکتے نہیں ہے. لہذا ہم لا یعطینا الناس بعدہ ابدا وانی واللہ لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا. تو حضرت علی نے عرض کی چچا اللہ کی قسم اس باب میں حضور سے کبھی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مصلی پر کس نے آنا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے جن کے پیچھے حضور بھی 3 نمازیں ادا فرما چکے ہیں. تو حضرت علی ولیوں کے امام ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے بھی امام ہیں. یہ اہل سنت دونوں کے درمیان کھڑے ہیں. کہو تو سبحان اللہ. ہمیں حضرت علی بھی پسند ہے اور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق بھی پسند ہیں جناب. یہ ہو گئی جی حدیث نمبر. ہاں جی ادبن انہوں نے نہیں جی ادبن نہیں پوچھا. ادبن پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جب 17 مرتبہ آگے کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر. آپ کی وضاحت کے لیے بتا دوں کہ ایک مرتبہ مغرب کی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ نے فرمایا کسی سے کہو جماعت کرا دیں، تو حضرت ابو بکر تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے کرا دی. جب حضرت عمر پاک نے تلاوت شروع کی تو سرکار حجرے سے بولے، ساتھ ہی تو حجرہ تھا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں، میرے بعد کوئی جماعت کرائے گا تو وہ ابو بکر صدیق کروائے گا. اسے ایک تو پتہ چل گیا کہ اپنے بعد مصلی پر وہی کھڑا کرے گا جو پہلے مصلی پر ہے. یہ نہیں ہے کہ امام صاحب جائے تو اسی جنہوں مرضی کھڑا کر لئیے. حضور نے فرمایا ہٹاؤ، تو پھر حضرت عمر جماعت کراتے ہوئے پیچھے آئے. کوئی سمجھ رہے ہو؟ جماعت شروع ہو چکی تھی اور حضرت عمر کوئی کم ہستی نہیں ہے، بہت اعلیٰ ہستی ہیں، پر حضور کا فیصلہ یہ تھا کہ میرے بعد صحابہ کا امام ہوگا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہوگا. چنانچہ وہ مغرب کی نماز جو حضرت عمر شروع کرا چکے تھے واپس پلٹے، حضرت ابو بکر آگے آئے، جہاں سے تلاوت حضرت عمر نے چھوڑی تھی آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے شروع فرما دی. چلے جی آگے جی باب کتب آخر الکتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وکتب فلان ابن فلان لعاشر یقینا من الشہر. بس یہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں، برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ باب ہے جی جو شخص خط کے آخر میں لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فلان ابن فلاں نے اس مہینے کی 20 تاریخ کو خط لکھا. یعنی خط کا ایک ادب یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھو، پھر اپنا نام لکھو، پھر جس کو خط لکھنا ہے اس کا. اور اب یہ ادب آ رہا ہے کہ سارا خط لکھ کر اینڈ پر بھی بسم اللہ لکھ دو پھر بھی ٹھیک ہے. بولو جی اینڈ پر بھی بسم اللہ لکھ دو. جیسے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو درمیان میں پڑھ لو، آخری لقمے میں بھی پڑھ لو، تو کوئی حرج کی بات ہے. حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابی الزناد قال حدثني ابي انه اخذه هذه الرساله من خارجه بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابن ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط آل زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگوں سے لیا، آل زید کے بزرگوں سے لیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور کن کو لکھا؟ سلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، امیر المومنین. کن کو لکھا جی؟ لعبد اللہ معاویہ امیر المومنین، اللہ کے بندے امیر المومنین سیدنا امیر ہائے ہائے کہو نا رضی اللہ تعالیٰ. اب میں کہتا ہوں کہ جب یہ حدیثیں ہیں امام بخاری لکھ رہے ہیں تو گستاخان معاویہ کو کسی کراچی کے کھلے گٹر میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. جو کہتے ہیں جی صحابی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جی معاویہ مسلمان ہی نہیں تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. کبھی ان کی والدہ طیبہ پر بھونکتے ہیں، کبھی ان کے والد ماجد پر بھونکتے ہیں، تو سب کو کٹھے ہو کر یا تو کراچی کے سمندر میں ڈوب کے مرنا چاہیے یا کراچی کے گٹر ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہر صحابی رسول کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اب سنیے جناب، لعبد کیا لکھا جی؟ لعبد اللہ معاویہ امیر المومنین من زید بن ثابت، کے زید بن ثابت کی طرف سے سلام علیکہ امیر المومنین،
اے امیر المومنین معاویہ آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود اما بعد، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فإنی تسألنی عن میراث الجد والاخوتی وذکر الرسالۃ، تو آپ نے ہم سے سوال کیا ہے وراثت کے بارے میں، مجھ سے میرے بھائیوں کی وراثت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے سوال کیا، تو پھر انہوں نے میرے والد کے خط کا ذکر کیا اور کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، یہ دیکھیں خط کا ذکر کیا، فذکر الرسالۃ ونسأل اللہ الہدی والحفظ والثبت فی امرنا کلہ ونعوذ باللہ ان تضلہ، تو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خط کا ذکر کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا، حفاظت کا اور اپنے ہر معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں یا ہم دین کی باتیں بھول جائیں۔ یعنی وراثت کے مسئلے میں آپ مجھ سے میرے بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو وراثت تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور ہمیں یاد ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس سے کہ ہم گمراہ ہو جائیں یا ہم اللہ کی باتیں بھول جائیں، اور ساتھ کہا او نکلف ما لیس لنا به علم، اور کہا جناب ہمیں اس بات کا مکلف کیا جائے جس کا ہمیں علم نہ ہو، یعنی جس بات کا علم ہی نہیں ہم اس کے پابند، علم ہوگا تو پابندی ہوگی نا، علم ہی کوئی نہیں۔ یوم الخمیس وکتب وہیب، پھر کہا والسلام علیک امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کہ اے امیر معاویہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو امیر المومنین، اللہ کی برکتیں ہوں اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہو۔ وکتب وہیب، کہ حضرت وہیب نے لکھا کہ یوم الخمیسی، کہ یہ جو خط تھا نا حضرت زید کا، یہ حضرت خارجہ بن زید کا، یہ انہوں نے لکھا تھا جمعرات کے دن۔ بولو بھی دن کون سا تھا؟ جمعرات۔ تو یہ بھی خط کا ایک ادب آ گیا کہ آپ دن بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اس دن کو لکھ رہا ہوں، اور آگے کہتے ہیں کہ لسنتئی عشرۃ بقیت من رمضان سنۃ اثنین و اربعین، انہوں نے لکھا کہ جناب جمعرات کے دن رمضان کی 12 تاریخ کو اور سن 42 ہجری سال بھی لکھ دیا، اور رمضان کا مہینہ بھی لکھ دیا، اور تاریخ بھی لکھ دی، اور دن بھی۔ تو یہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھیں، خط لکھیں، تو ساتھ یہ تاریخ مہینہ وغیرہ لکھ دیں، اس میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی کہہ دیں، اللہ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔